اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں یا بنانے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو برابر کر دوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں، درست بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم نے گر پڑنا ہے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے یا مگر ابلیس نے، استکبارا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے یا تھا وہ کافروں میں سے، قال یا ابلیس ما منعک، کہا اللہ نے اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھے، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا کرتا ہے، ام کنت من العالین، یا تو ہو گیا ہے بہت بلند لوگوں میں، بلند مرتبے والوں میں، قال انا خیر منہ، کہا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا ہے یا بنایا ہے مجھ کو آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ یہ جو واقعہ ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ پیچھے کئی ایک مقام پر گزر چکا ہے، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں، اور اس کے بعد سورہ اعراف میں، اور اس کے بعد سورہ ہجر میں، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف اور سورہ طٰہٰ میں، یعنی پیچھے ہم یہ سب صورتیں پڑھ رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے۔ پہلے اس بارے میں بھی بہت تفصیلی ہے سورہ بقرہ میں، تو اب پھر اللہ تعالیٰ اس سورہ صاد میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں مٹی سے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری انسانیت پر یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیزیں پیدا کرتا ہیں سب پر ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور بنی آدم کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی نظام اللہ پاک کا، سب اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما دیا جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں کن، یعنی ہو جا، وہ ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ تعالیٰ ارادہ ہی کرتے ہیں تو چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس لیے یہ آدم علیہ السلام کی اور بنو آدم کی فضیلت ہے اللہ کی تمام مخلوقات پر، ہر چیز پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف سے بخشا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں، اس کے اعضاء وغیرہ جوڑ وغیرہ اس کو مکمل کر دوں، اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، تو تم نے اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام کے تمام فرشتوں نے بیک وقت سجدہ کیا۔ کلہم دا معنی بھی تمام ہے، اجمعون دا معنی بھی تمام ہوتا ہے۔ تو کلہم دا معنی تمام فرشتوں نے، اجمعون کا معنی ہے بیک وقت، یہ نہیں کہ کچھ نے کسی وقت، کچھ نے کسی وقت، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا سبھی اسی وقت سجدہ میں چلے گئے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، یا جو بھی اس کا نام رکھ لیں، تو جس کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیں یا اللہ تعالیٰ حکم دیں تو وہ جائز ہی جائز ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے متعلق عام یہی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور پہلے سجدہ تعظیمی شریعت میں جائز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابہ ہیرا سے تشریف لائے، ملک ہیرا میں، اس میں خواتین بھی تھیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر جو لوگ ہیں نا اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضور ہم چاہتے ہیں پھر ہم آپ کو بھی سجدہ کریں، وہ تو ایک دنیا دار بادشاہ تو اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے رہبر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ رہے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ اور بھائی
مصر پہنچے تو سب سجدہ میں گر پڑے. جو انہوں نے کہا تھا نا میں نے دیکھا ہے ایک سورج ایک چاند اور ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر اس کو سجدہ کیا. تو یہ تعظیمی سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جائز تھا. جب آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی منع کر دیا, بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسے نہ کرو جیسے اجمی لوگ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جب میں آؤں تو مجھے دے کر کھڑا نہ ہوا کرو. ہاں ایک مقام پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے, آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم, فرمایا اٹھو کھڑے ہو جو اپنے سردار کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں استقبال. تو استقبال کا معنی ہوتا ہے چلنا, یعنی مثلا اگر کوئی آدمی, اب جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اٹھ کر کھڑے ہو کر ایک دو قدم آگے چلے جاتے ہیں, اس کو مل دیتے ہیں, تو یہ جائز ہے. تو اگر کوئی آتا ہے باہر تو ہم اسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ منع ہے. جیسے کہ ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں یا دفتروں میں یا بڑے بڑے اداروں میں چلتا ہے کہ جب سر آتے ہیں یا کوئی بڑا آتا ہے تو پھر سب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ منع ہے. آگے چلنا, ایک دو قدم آگے اٹھا لینا, اس کو استقبال کہتے ہیں. تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا اس کو منع کیا شریعت نے. تو آپ نے میں جو یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہوں پھر اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے. تو اس لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا. اب چونکہ شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے تو اس لیے جو کہتے ہیں جی ہم صرف تعظیمی سجدہ کرتے ہیں, جی ہم تو بعض لوگ کہتے ہیں جی لو سجدہ تو وہ ہوتا ہے جو جس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے, تو لہٰذا ہم تو پڑھتے ہی نہیں, ہم تو ویسے ہی زمین پہ جاتے ہیں یا ہم بزرگوں پہ یا فلاں جگہ پہ ہم تو صرف جھکتے ہیں, سجدہ تو نہیں کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے بھی منع کیا, کسی کے آگے جھکنا نہیں سوائے اللہ کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام فرشتے جو تھے وہ بیک وقت سجدہ ریز ہو گئے. تو ابلیس جو تھا, شیطان جو تھا, اس نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. وہ تھا ہی کافر, یا کافروں میں کانا کا معنی ہوتا ہے سارا, یعنی وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو بعض نے لکھا ہے کہ شیطان جو تھا وہ بھی جنوں فرشتوں میں سے تھا. بعض نے لکھا نہیں وہ ویسے ادھر رہتا تھا آسمانوں میں, ان میں شامل نہیں تھا, ویسے ہی رہتا تھا, تو اس لیے اس کو بھی حکم دیا گیا تو بھی سجدہ کر, اس نے نہیں کیا تو اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. ایک ہوتا ہے کافر جو کلمہ نہیں پڑھتا, اس کو کافر کہتے ہیں. ایک کافر ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا یا دین کو نہیں مانتا, وہ بھی کافر ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. حالانکہ فرق کرنے والی چیز تو کلمہ ہے کہ کلمہ بندہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے, جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کفر دون کفر. جیسے فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کی ساتھ کفر کرتی ہو. عورتوں کو کہا کہ میں نے دیکھا ہے جہنم میں بہت زیادہ عورتیں جلتی ہوئی, تو عورتیں نے کہا حضور ہمارا کیا قصور ہے. تو آپ نے فرمایا ایک تو تم خامدوں کا کفر کرتی ہو اور دوسرا تم لعن طعن کرتی ہو. تو ادھر کفر کا معنی بھی یہ کیا گیا کہ ناشکری, تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو, اور دوسرا جب تمہارا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو تم پھر گالی گلوچ کرتی ہو, اس لیے تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. تو اس لیے ایک کفر ہوتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا, وہ تو پکا کافر ہی کافر ہے. تو ایک ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کر بھی نماز روزہ وغیرہ نہیں کرتا ہے, اس کو بھی کافر کہتے ہیں. لیکن وہ کافر نہیں ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھگت کر جہنم سے نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس نے انکار کیا, اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے, یعنی انکار کرنے والوں سے. تو کہا ہے ابلیس کیا کس چیز نے منع کیا تجھے نے, کس چیز نے روکا ہے تجھے کہ تو سجدہ کرے جس کو میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو اپنے آپ کو بڑوں میں سے سمجھتا ہے, بلند لوگوں میں سے, بڑے درجے والوں میں سے. اس نے کہا ہاں میں بہتر ہوں اس سے, تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے, تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ آگ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, تو مٹی کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. آگ کا کام ہے جلانا, لیکن جلائے گی وہ تب بھی جب اللہ کا حکم ہوگا. تو مٹی اگر آگ پہ ڈالی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے, آگ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے مٹی کے پر بھی ایک مقام ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سزا دی اس کے تکبر کی وجہ سے, اس کی عقل کی وجہ سے, وہ آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی. جزاکم اللہ خیر.